السلام علیکم۔ آج میں اپنے پی آر سی کی جرنی شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور جیسے کہ آپ کو میری دیگر ویڈیوز سے شاید معلوم ہوا ہوگا کہ میں نے جنوری 2022 میں سی اے اسٹارٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں ایم ڈی کیٹ میں اسٹک رہا، تو 5 جنوری 2022 کی میری انرولمنٹ ہے سی اے کے اندر۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں، یہ جو سی اے کا فرسٹ لیول ہے جس کو آپ پی آر سی کہتے ہیں، اس کو پہلے اے ایف سی کہتے تھے، اور اس میں ٹوٹل 4 پیپرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیو ایم ابھی بھی پی آر سی میں ہے، اے ایف سی میں بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور اس میں کچھ پیپرز ہوتے تھے، آئی ٹی کا پیپر ہوتا تھا، تو وہ قدرے ایزی تھا اے ایف سی۔ پی آر سی تھوڑا مشکل ہے اس سے، بلکہ اچھا خاصا اے ایف سی سے مشکل ہے۔ تو یہ جو آپ کا پی آر سی میں انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ہے، یہ پہلے کیف کا حصہ ہوتا تھا، کیف 1 اس کو کہتے تھے۔ خیر پھر اس کو کیف سے نکال کر پی آر سی میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اے ایف سی کے پہلے 4 پیپر ہوتے تھے نا، اب اے ایف سی کا نام تبدیل کر کے پی آر سی رکھ دیا گیا، اور پی آر سی میں اب جیسے آپ کو پتا ہے 5 پیپرز ہیں۔ تو جب میں 2022 میں آیا، رجسٹریشن کروائی، تو اس وقت پی آر سی آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اپریل 2022 میں نے اپنے پی آر سی کی فرسٹ اٹیمپٹ دی۔ اب یہاں پر ایک بات شاید آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ میرا جو پی آر سی 1 ہے، بزنس رائٹنگ کمپریہنشن سکلز، یہ ایگزمپٹ تھا۔ ایگزمپٹ سے مطلب معاف تھا، ختم تھا، یہ مجھے نہیں دینا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آئی کیپ کی یہ اسکیم تھی کہ جس کے بھی 75% سے پلس مارکس ہیں انگلش میں، اس کا یہ جو پی آر سی 1 ہے یہ ایگزمپٹ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی بیکاز پی آر سی 1 میں آپ کو پتا ہے کہ میجر پورشن جو ہے انگلش کا ہے، آلموسٹ سارا پورشن ہی انگلش کا ہے۔ تو جس کی انگلش یا گرامر اسٹرانگ ہے، تو اس کے لیے یہ سب سے ایزیسٹ پیپر ہے پی آر سی کے اندر، یہ پی آر سی 1۔ تو میرے چونکہ 75% سے پلس مارکس تھے، اس وجہ سے میرا بزنس رائٹنگ کمپریہنشن اسکلز کا پیپر ایگزمپٹ ہو گیا تھا۔ تو باقی 4 پیپر دینے پڑے، پی آر سی 2، 3، 4، 5۔ پی آر سی 2 کوانٹیٹیو میتھڈز، پی آر سی 3 اکنامکس، پی آر سی 4 انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ، اور پی آر سی 5 انٹروڈکشن ٹو بزنس۔ یہ چاروں کے چاروں پیپرز میں نے اپریل 2022 میں اٹیمپٹ کر دیے، جو کہ سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ 2 پیپر دیتا، اس کے بعد پھر 2 پیپر دیتا، کچھ گیپ لے کر کے 1 مہینے کا۔ تو خیر میں نے پھر اپریل میں جیسے ہی 4 پیپر دیے، تو بڑی بری طرح سے اس میں فیل ہوا۔ 44 پہ رکا پی آر سی 2، 42 پہ رکا پی آر سی 3، اور 42 پہ ہی رکا پی آر سی 4، اور پی آر سی جو 5 ہے وہ پاس ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جن کے 4 میں سے صرف 1 پیپر پاس ہوا تھا۔ پھر مئی 2022 میں، اس وقت عید الفطر چل رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آلموسٹ یہی دن چل رہے تھے، آج 27 رمضان ہے، اور مئی 2022 میں عید الفطر تھی۔ عید کی چھٹیوں سے جیسے ہی فارغ ہوا میں، اس کے بعد میں پی آر سی 2 جو ہے کوانٹیٹیو میتھڈز بغیر تیاری کے صرف ریویژن کی تھی، اور اس کو اب جا کے اٹیمپٹ کیا اور یہ پاس ہو گیا تھا، کیونکہ 44 بھی رکا، مجھے پتا تھا کہ کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہوگی مجھ سے، تو یہ مئی 2022 میں پی آر سی 2 ہی دیا اور یہ پاس ہو گیا۔ پھر جون 2022 میں نے پی آر سی 3، پی آر سی 4 یہ دونوں دے دیے، جس کی وجہ سے اکنامکس پی آر سی 3 یہ پاس ہو گیا، اور پی آر سی 4 جو ہے یہ 46 پہ رک گیا۔ پھر جولائی 2022 میں پی آر سی 4 دیا، اور یہ 47 پہ رک گیا۔ پھر اگست 2022 میں پھر سے پی آر سی 4 دیا، اور اب یہ پاس ہو گیا۔ یعنی کہ جنوری 2022 سے سی اے اسٹارٹ کیا، اور اگست 2022 میں آ کر کے میرا پی آر سی جو ہے وہ پاس ہوا۔ تو آلموسٹ 8 مہینے لگے مجھے۔ آئی نو کہ یہ بہت ہی اچھا خاصا ٹائم ہے، کیونکہ میرا دوست ہے، اس نے 7 مہینے میں کیا، ایک دوست نے 6 مہینے میں کیا، تو مجھے 8 مہینے لگے۔ تو یہ بھی کتنی بری بات تو ہے، لیکن زیادہ بری بات بھی نہیں ہے۔ آئی نو کہ مجھے 1-2 مہینے ایکسٹرا لگ گئے، اور اس کی وجوہات تھیں بیکاز مجھے اکاؤنٹنگ ڈیفیکلٹ لگی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو پی آر سی 2 یا کوانٹیٹیو میتھڈ ڈیفیکلٹ لگا۔ اچھا، اس میں بات کرتے ہیں پی آر سی 1 بزنس رائٹنگ کمپریہنشن سکلز، اس کی کچھ ٹپس ہے، اس کی بات کریں تو اگر آپ کی گرامر اچھی ہے تو یہ سب سے آپ کے لیے ایزیسٹ سبجیکٹ ہو جائے گا۔ آلدو کہ میرا ایگزام تھا، لیکن چونکہ میرے جو جونیئرس ہیں اور جو کچھ میرے کلاس فیلوز جنہوں نے ماشاء اللہ سے 4th 5th اٹیمپٹ بھی دی تھی ایم ڈی کیٹ کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایزی سبجیکٹ ہے پورے پی آر سی کے اندر، اگر آپ کی انگلش پہ تھوڑی گرپ ہے تو اس میں آپ نے اپنی ایسے رائٹنگ اور گرامر کو اسٹرانگ کرنا ہے بیسکلی۔ تو پی آر سی 1 اس طرح ہو جائے گا۔ پی آر سی 2 کوانٹیٹیو میتھڈز، یہ پیور میتھمیٹیکل ہے، اور اس میں کچھ اسٹیٹس کا پورشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے جن کو میتھ سے ایشو ہے، یہ ان کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہو پورے پی آر سی میں، لیکن یاد رہے کہ پورے سی اے کے اندر یہی ایک میتھمیٹیکل سبجیکٹ ہے، باقی کوئی میتھ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ باقی کو اکاؤنٹس کے سبجیکٹ لازمی ہیں، لیکن یہ میتھ کا صرف ایک ہی یہ سبجیکٹ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ ڈیفیکلٹ لگے، ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کا
ایک سیدھا سوال یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کریں آپ. اور آئی تھنک سیشن کے اینڈ پہ بہت سے ٹیچرز جو ہے اپنی اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں. اس میں سر داؤد شاہد کی اسائنمنٹ ہے وہ میں نے کی تھی, اور اس کی وجہ سے میرا یہ PSC 2 جو ہے مئی 2022 میں پاس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ PSC 2 کے لیے آپ کو زیادہ بہت ایکسکلوسیو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لائک ہر چیپٹر میں یا ہر جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس میں سے اب اگر آپ کچھ بھی ٹاپکس کر لیں, کچھ بھی کویشچنس کر لیں ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے, تو وہ آلموسٹ سارا ہی کور ہو جاتا ہے, کیونکہ سارے کویشچن کا ہی فارمیٹ سیم ہوتا ہے. تو PSC 2 اتنا بھی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن وہی بات جس کو میتھ سے پرابلم ہے اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. PSC 3 کی بات کریں, اچھا یہ سبجیکٹ کنسیپچول ہے, آلدو کہ یہ تھیوریٹیکل ہے لیکن کنسیپچول ہے. اس میں کریمنگ کا پورشن بہت ہی کم تھوڑا ہے. اکنامکس کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کنسیپچولی آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکچرز کو اپنے کنسیپچولی اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ تمام چیزیں اپنے ورڈنگ میں بتا سکیں تو بہت ہے. لیکن اگر آپ کے کنسیپٹ اس میں کلیئر ہیں تو یہ PSC 3 جو ہے آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. PSC 4 کی بات کریں تو یہاں پر جو ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں اسی پہ اکتفا کریں اور اپنی طرف سے اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں. یہاں پہ پریکٹس بہت ریکوائرڈ ہے, اور میرے مطابق جو کہ مجھے سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ جو لگا تھا وہ PSC 4 تھا, اکاؤنٹنگ کا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مجھے میرا پیپر 42 پہ بھی رکا, 46 پہ بھی رکا, 47 پہ بھی رکا. تو PSC 4 موسٹ ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, اور ہو سکتا ہے بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہو. اور اسی طرح سے PSC 5 کی بات کریں, یہ ایزی سبجیکٹ ہے, اور یہ اس میں کنسیپچولی چیزوں کو سمجھنا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کریمنگ کا ہے. کریمنگ والا پورشن یہاں پہ زیادہ ہے, کنسیپچوئل پورشن بہت تھوڑا ہے. تو یہ آپ سمپل کریمنگ سے بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے جو چیلنجنگ سبجیکٹ ہوں گے PSC 2 اور PSC 4 ہیں. تو اس میں وہی بات کہ ٹیچر جو پڑھاتے ہیں وہ, اور جو آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے, یعنی کہ ایگزام سے پہلے والی اسائنمنٹ وہ تو ملتی ہے جو کہ ہوم ورک ہوتا ہے, جو جس کو وہ بھی اسائنمنٹ ہوتی ہے, وہ اگر آپ ڈیلی کی ڈیلی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, چونکہ یہ PSC 4 جو ہے نا اصل میں یہ پورے CA کی بنیاد یہی سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو ڈیفیکلٹ لگ سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایسا سبجیکٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کبھی. تو اس میں ایک پورشن ہے فائنل اکاؤنٹس والا, جس میں اسٹیٹمنٹ آف کمپریہنسو انکم, ٹھیک ہے, اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بیلنس شیٹ, یہ دونوں ان کی آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. انفیکٹ میرا اگر پیپر فیل ہوا, میں اگر خود کو جج کروں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ فائنل اکاؤنٹس میرا ویک تھا, اس وجہ سے میرا یہ 44 پہ رکا تھا. فائنل اکاؤنٹ ہی میرا تھوڑا ویک تھا, اس وجہ سے 46-47 پہ رکا. ٹھیک ہے, اور ایک میرا دوست تھا, اس بیچارے کا 46 پہ رکا, 47 پہ رکا, پھر 47 پہ رکا, پھر 48 پہ رکا, اور اس طرح سے اس کو کافی اٹیمپٹس لگے PSC 4 کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی فضول سا سبجیکٹ ہے, مطلب فضول سے مراد آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتا ہے, تو اس میں زیادہ پریکٹس ریکوائرڈ ہے. اور اگست 2022 میں نے جو کہ PSC پاس کیا, اب ستمبر 2022 میں کیف کی اٹیمپٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مارچ میں کیف کی اٹیمپٹ ہوتی ہے ایک, اور ستمبر میں کیف کی اٹیمپٹ ہوتی ہے. انہیں سال میں 2 مرتبہ پیپر ہوتے ہیں نا. تو obviously اگر میں اگست 2022 میں PSC پاس کر رہا ہوں تو ستمبر 2022 میں تو اپیئر نہیں ہو سکتا تھا کیف میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب obviously اس کے لیے اس کے ایگزام کے لیے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے کوئی آلموسٹ 1-1.5 مہینہ پہلے. تو اگست کے اینڈ میں اگر میرے پیپر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے ستمبر 2022 میں کیف میں اپیئر نہیں ہو سکتا تھا. تو میری جو فرسٹ اٹیمپٹ بنی تھی اس کے لیے کیف کے لیے مارچ 2023 میں. ٹھیک ہے, اس میں میں نے کیف کے 2 سبجیکٹس دیے تھے. پھر ستمبر 2023 میں نے کیف کے 3 سبجیکٹس دیے تھے. پھر ابھی مارچ جو 1 مہینہ پہلے گزرا ہے, مارچ 2024, اس میں نے کیف کے 3 سبجیکٹ دیے ہیں. اچھا, اب اس میں سے کتنے پاس ہیں اور کتنے فیل ہیں, کتنے پہ فیل ہوا, یہ ایک سسپینس ہے اور یہ ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے. یہ اس وقت میں ڈسکلوز کروں گا, بیکاز ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اس وقت ڈسکلوز کروں گا جب میرا کیف کوالیفائی ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز مارچ 2025 میں میری کوالیفائنگ اٹیمپٹ ہوگی کیف کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ بہت ہی برے حالات چلے گئے تو شاید ستمبر 2025 تک بھی جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ 25 مارچ میں کوالیفائی ہو جائے گا کیف, یا پھر ستمبر 2025 میں. تو جیسے یہ کوالیفائی ہوگا اس وقت میں ڈسکلوز کروں گا کہ میرے کیف میں کتنی اٹیمپٹس ہیں اور کس پیپر کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اور آج 27 رمضان ہے, تو آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک, اور آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ حافظ.